للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا تارکن فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فخذوا بکتاب اللہ فاستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ وثانیہما اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مل کے محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم وکلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب جمعا طلبنا منک مغفرتا وحسن خاتمتی یا مبدئا نعمی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا خذ یدینا خذ یدینا سہل لنا اشکالنا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ما نسلهم من بعدهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباقر والصادق والکاظم ثم الردی ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ واتم برہانہ وعز اسمہ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محبوب کبریا جان جانا تاجدار ختم نبوت حاضر و ناظر نبی غیب دان رسول مختار کل آقا زندہ مصطفیٰ مشکل کشا نبی دانائے سبل ختم الرسل ہادی کل مولائے کل امام کائنات وجہ تخلیق کائنات مفخر موجودات تقویم کائنات منبع حلم و حیا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے توسل و تصدق سے سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اور سب کے لیے ذریعہ نجات و برکات بنائے۔ آج کا یہ مقدس و مبارک اجتماع جامع مسجد سید گوہر علی شاہ مرید ضلع چکوال میں انعقاد پذیر ہے اور پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید جواد حسین شاہ صاحب
حافظ اللہ تعالی وزید شرف الکریم، اور صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید وجیہ الحسن شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی، اور ان کے والد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد مقبول حسین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ جل شانہ سادات کے توسل و تصدق سے سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سادات کے گھرانے کو اللہ آباد و شاد رکھے۔ میرے انتہائی محسن و مشفق دوست، پیکر اخلاص و وفا، محبی فی اللہ و مخلصی للہ، حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد امیر صاحب چشتی زید شرف الکریم، آپ کی وساطت سے حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر ایک کو ایک ایک سانس کے بدلے میں لاتعداد نیکیاں نصیب فرمائے۔ میرے ذمہ جو عنوان سخن لگایا گیا ہے وہ ہے حدیث ثقلین، اور اسی حوالے سے میں اپنی حاضری میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وہ کیا ہے حدیث طیبہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث طیبہ کے راوی ہیں، اور یہ موقع ہے حجۃ الوداع شریف کے بعد کا، اور مقام ہے غدیر خم کا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس مقام پہ اور جس موقع پہ کہا گیا وہ جملہ آخری ہے، اس سے پہلے یہ جملے ہیں جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ پاک تانوں برکتاں عطا فرمائے۔ ساؤنڈ والے بھائی ایدی تھوڑی مڈ کھول دینا، ماسٹر والیوم تھوڑا کھول دینا، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک باری تو میں ہاتھ چاہ کے سینے دا زور لا کے بول ذرا تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ۔ جنہ دے ہاتھاں چک لو، جنہ دے کوئی نہیں، میں دعا کردہ مولا حسین بادشاہ دا صدقہ اللہ سونے سونے ہاتھ عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، سبحان اللہ۔ ایک باری زور لاؤں ذرا، پیروں تو علاوہ باقی سارے بندے ہاتھ چکو، ہاتھ چک کے سینے تے ٹل لگا کے بول کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ حیدری، دو باری یاری بولو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہر صحابی اے نبی، ہر صحابی اے نبی، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، سبحان اللہ۔ اب ایک اہل سنت و جماعت دا کیڑا سونا سچا سچا عقیدہ، اسی سنیاں الحمدللہ، سینہ چوڑا کر کے کہنا اسی سنیاں، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اوہ غیرت مند لوگوں جو میں بیٹھا سیدہ دی چھاں تھلے بیٹھ کے انہاں دی اجازت دے نال میں بیٹھا آئے تھے، وگرنہ اسی نوکر آئے نہ دے، کمیاں زہرا پاک دے بچیاں دے، خاندان اہل بیت پاک دے۔ ایک باری تو میں ہاتھ چک کے سینے تے زور لا کے بول سبحان اللہ۔ الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں۔ آباب گرامی قدر قبلہ بڑی توجہ، بعض لوگ ایسے بد نصیب اور بدبخت ہیں کہ جیڑے اہل بیت دی محبت دی آڑ لے کے، ہے نہیں فقط آڑ لے کے اہل بیت دی محبت دی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تے بکواس کر دینے، زبان درازی کر دین، اور بعض بد نصیب بدبخت ایسے ہیں کہ صحابہ دی محبت دی آڑ لے کے اہل بیت پاک علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین دے خلاف زبان درازی کر دین اور پھونک دین۔ جیڑا صحابہ نو پھونکے وہ پکا رافضی ہے، تو جیڑا اہل بیت نو پھونکے وہ پکا خارجی ہے۔ جیڑا اہل بیت دے دردہ بھی نوکر ہوئے تے صحابہ دے دردہ بھی نوکر ہوئے، اس نو سنی کہندے نے۔ الحمدللہ اسی نسبت والے لوگ ہاں، اور سانو اہل بیت پاک نال اگر پیار ہے تے رسول اللہ دی وجہ تو، صحابہ نال پیار ہے تے رسول اللہ دی وجہ تو، قرآن مقدس نال پیار ہے
رسول اللہ دی وجہ تو مسجد دا احترام ہے، رسول اللہ دی وجہ تو ازواج مطہرات دا احترام ہے، رسول اللہ دی وجہ تو اسی جس نسبت کا حیا کر دیا فقط مصطفیٰ کریم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسبت مبارکہ دے صدقے نال کر دیا قبلہ گویا میں اس انداز وچ جناب تے محبت تے ذوق وچ گفتگو کراں۔ بولو ایک باری سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احباب گرامی قدر بڑی توجہ، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، پڑھ لو نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھل کے پڑھو، کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، محبت نال جتنا کھل کے پڑھو گے۔ بابا جی حضرت امیر المجاہدین جبل استقامت، امیر عظیمت، للکار سلطان صلاح الدین ایوبی، جانشین حضرت سلطان نور الدین زنگی، غیرت مند مرد کامل حضرت بابا جی علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماندے ہوں سن پہ یہ سرکار دا ذکر اچھا بندہ کرے نا تو سینے دیا منافقتاں دور ہوندیاں تے اللہ سینے نو مصطفیٰ دی محبت دینا روشن تے منور فرما دیتا ہے۔ جڑا جڑا بندہ زور لا کے پڑھ سکتا وہ ایک باری ہاتھ چک کے چہرے دی زیارت کرائے۔ ماشاءاللہ ہون محبت نال پڑھو، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ، یہ ساریاں رشتہ داریاں بعد دے وچ، ساریاں یاریاں بعد دے وچ، ساڑی رشتہ داری بھی او دے نال ہے جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نوکر بن گیا ہے، ساڑا یار بھی او ہے جڑا مصطفیٰ دے دین دا وفادار ہے۔ سکتا پھرا کیوں نہ ہوئے، سکتا باپ کیوں نہ ہوئے، اگر دین دے نال غداری کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وفادار نہیں، ساڑا کچھ نہیں لگدا، کیوں نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے، سرکار محبت نال پڑھ لو، سرکار ضروری نے سرکار، جے چاہدا ہے جنت نو حب رکھ لے تو پنج تن دی، جے چاہدا ہے جنت نو حب رکھ لے تو پنج تن دی، پنج تن نو جو مندا ہے، پنج تن نو جو مندا ہے، پھر چار ضروری نے، پنج تن نو جو مندا ہے، پھر چار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے۔
اللہ اکبر۔ احباب گرامی قدر حضرات، قبلہ بڑی توجہ، میں حدیث پاک تلاوت کرنے دے شرف حاصل کیتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم دے مقام تے سرکار نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں انا تارکن فیکم الثقلین، میں بڑیاں دو عظیم چیزاں تھاڑے وچ چھڑ کے جا رہے ہاں۔ کیڑیاں کیڑیاں دو عظیم چیزاں؟ نمبر ایک، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، اولہما کتاب اللہ۔ ایدی ذرا آپ ایکو کٹ کرو نا جی، سادہ والیم تھوڑا زیادہ کھولو، جزاک اللہ۔ سمجھتا ہے کہ محبت نہ لکھ باری بول سبحان اللہ۔ انا تارکن فیکم الثقلین، فرمایا دو میں بڑیاں عظیم چیزاں، عظمت والیاں، بہت بھاریاں چیزاں توڑے اندر چھڑ کے جا رہے ہاں۔ کیڑیاں؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ، ایک اللہ دا قرآن چھڑ کے جا رہے ہاں، ایک قرآن مجید تانوں عطا فرما کے جا رہے ہاں۔ فخذوا بکتاب اللہ، قرآن مجید نو مضبوطی دنال پکڑ لو۔ فاستمسکوا بہی، اے میرے غلاموں قرآن مجید پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن مجید دی تعلیمات عمل پیرا ہو جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک چیز تے قرآن چھڑ کے جا رہے ہاں، دوسری فرمایا ثانی ہما اہل بیتی، دوسری چیز میں اپنی اہل بیت، اپنا خاندان مبارکہ چھڑ کے جا رہے ہاں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے تین واری یہ جملہ ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے لوگو، میں اہل بیت پاک دے معاملے دے اندر تانو رب تعالی جل شانہ آپ دی بارگاہ وچ پیش کر داواں۔ اللہ نو یاد کرو اہل بیت دے معاملے دے اندر، اللہ دا خوف رکھو اہل بیت دے معاملے دے اندر۔ خبردار اہل بیت دے خلاف زبان درازی نہ کرنا، اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی مجمعین دے اعمال و کردار تے انگلی نہ اٹھانا، اہل بیت پاک دا دامن نہ چھڑنا۔ سرکار نے دو چیزاں ارشاد فرمائیاں، ایک کتاب اللہ قرآن مجید اور دوسری اہل بیت۔ اچھا کنیا چیزیں جی؟ اچھی والو کنیا چیزیں؟ نمبر ایک کتاب اللہ قرآن مجید، دوسری اہل بیت۔ اچھا اے اہل سنت و جماعت دے نال تعلق رکھنا والے غشور سنی مسلمانوں میں توجہ چاہوں گا۔ ہون بعض لوگ ایسے انہوں نے قرآن مجید دا دامن تھامیا، اور اگر کوئی قرآن مجید دا دامن پکڑے ظاہری طور تے آکے اسی قرآن نو پکڑ لے آئے، ہم اہل قرآن کہلواتے ہیں، ہم تو حدیث کو بھی نہیں مانتے، ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ اتنا قرآن نال ڈاڈا رشتہ نہ قائم کیتا، انہاں کہ جناب ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، لیکن دوسرے دامن آل بیت موجود نہیں ہے، تو پھر جس نے صرف قرآن پکڑیا اور آل بیت کا دامن چھڑ دیتا، وہ بھی سدھا جہنم میں جائے گا۔ دوسرا گروہ جس نے آل بیت کے دامن پکڑن دا دعویٰ کیتا تو قرآن چھڑ دیتا، وہ بھی سدھا جہنم میں جائے گا۔ اس راستے کا اگر آل بیت کا دامن پکڑیا جائے تو قرآن مجید کے بارے نظریہ رکھا جائے، یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ اصلی قرآن تو امام مہدی لے کر غار میں تشریف فرما ہے۔ اتنا بڑا قرآن جڑا 80 گز لمبا 40 گز چوڑا قرآن مجید امام مہدی لے کے غار تشریف فرمائیں، جدو باہر ہونگے تے وہ اصلی قرآن انہوں کو لائے گا۔ میں کہوئے ظالمہ کمینے حیا کر کہ حضرت امام مہدی تے کول صرف قرآن مجید ہے، تے ایک قرآن اصلی نہیں ہے، تے جس قرآن دی تلاوت مولا علی کر دے رہنی وہ کیڑا قرآن مجید؟ جس قرآن دی تلاوت مولا حسین بادشاہ نے نیزے دی ناک تے فرمائیے وہ کیڑا قرآن مجید ہے؟ جس قرآن مجید دی تلاوت تیرے بقول 11 امام کر دے رہے،
بولنا سبحان اللہ۔ 11 امام نے، امام مہدی 12ویں امام تے 11 امام نے جس قرآن دی تلاوت کی تھی او کیڑا قرآن مجید ہے؟ اگر ایک قرآن اصلی نہیں تے پھر سکھاں کو اپنی کتاب گرنتھ موجود ہے، ہندوؤں کو اپنی کتاب وید موجود ہے، اور عیسائیوں کو اپنی کتاب انجیل موجود ہے، یہودیوں کو اپنی کتاب تورات موجود ہے، ہر مذہب والے کو اپنی کتاب ہے۔ تے تو دس تیرے کول کیڑی کتاب ہے؟ ساڑھے کول تے قرآن مجید ہے۔ بولنا سبحان اللہ۔ یار سمجھدار حضرات بیٹھے ہو، میں پیر صاحب قبلہ دی بارگاہ چے ادب دے نال حاضری دینے ہیں تے جناب دی بارگاہ چرز کروں گا، توجہ چاہوں گا۔ اگر کو بندہ یہ آکھے یہ قرآن اصلی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ مسلمان ہو سکتا؟ اچھی بولو۔ تے جے ساریاں کتاباں پھریاں ہونے اس عقیدے نال، جے ساریاں کتاباں ویچے عقیدہ لکھیا ہوئے جس بندے دا بھئی ایک قرآن اصلی نہیں، ایتے من کھڑا تے معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، میں آکھا کمینے ہو اگر سویڈن تے ڈنمارک تے فرانس تے دلے اور بغیرت قرآن مقدس دی توہین کرن تے اسی انہوں نے کہنے ہو کہ تسی بھی مار مک جاؤ گے تو آڑیاں نسلہ تباہ ہو برباد ہو جان گیا۔ قرآن بھی باقی رہے گا، قرآن دا فیضان بھی باقی رہے گا۔ تے اسی تانوں بھی کہاں گئے کہ کالے بوتھے آلے تسی سارے مٹ جاؤ گے۔ کو جیڑا قرآن حسین بادشاہ نے پڑھے آئے وہ قرآن بھی باقی رہے گا، قرآن دا فیضان بھی باقی رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دو میں ہاتھ چک کے سینے دے زور لا کے بول تاجدار ختم نبوت۔ حضرات بڑی حیرانگی والی گل ہے پر تواڈے جس بندے کو حضور شاہ جی ضابطہ حیات ہی نہیں ہے، دستور حیات ہی نہیں ہے، تے او کیویں زندگی گزارے گا جس وچ زندگی گزارن دے سارے اصول ضوابط قواعد موجود ہیں؟ کس طرح زندگی گزارے گا؟ آؤ آل سنت و جماعت تے دامن تے نال پکے ٹھکے ہو جاؤ، اور جڑا کوئی دائیں بائیں جان لگے اس نے پکڑ کے لے آؤ، انہوں کوئی خبردار کسی اور پاسے مت جا۔ سنی وہ ہیں جنہوں نے اللہ نے اہل بیت دا دامن بھی عطا فرمایا، صحابہ دی محبت بھی عطا فرمائی، قرآن دا دامن بھی عطا فرما چھڑے آئے۔ اور رسول کریم جانے کائنات مصطفیٰ کریم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میرے غلاموں میں دو چیزاں تواڈے اندر چھڑ کے جا رہے ہاں، ہن اہل بیت قرآن دے نال ہے، قرآن اہل بیت دے نال ہے۔ بڑی توجہ کس قدر قرآن اور اہل بیت دا رشتہ تعلق آپس دے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ آپ دے متعلق حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے میں نو سرکار نے حکم فرمایا جاؤ سودا لے کے آؤ۔ میں رسول کریم سرکار دے حکم دے مطابق حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ دے گھر مبارک اندر داخل ہویا، میں دیکھیا سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال حسنین کریمین نو اپنے دستے مبارکہ دے نال پکھا پہیاں جھل دیاں نے، نال آپ قرآن مجید دی تلاوت پہیاں فرما دیاں نے۔ ایک قرآن اور اہل بیت دے تعلق دا انداز دیکھو، قبلہ حضرت مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا تاجدار حلتا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القرآن مالیین والعلی مال قرآن، فرمایا قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن دے نال ہے۔ اور اگلا جملہ سماعت فرماؤ، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا حتی
حتی یاردا علی الحوض، فرمایا یہاں تک کہ حوض کوثر تے دوویں کٹھے آن گے۔ قرآن تے علی دنیا وچ بھی کٹھے نے، قرآن اور علی آخرت دے اندر بھی کٹھے رہن گے۔ اللہ اکبر۔ اسی مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے درد نوکر تا واسطے مولا علی دے بوہے تے نیاز پیش کر دیاں، عرض کر دیاں کہ بے مثال گھر علی دا، پڑھ لو بے مثال گھر علی دا، بے مثال بے مثال گھر علی دا، چنگا لگدا در علی دا، بے مثال گھر علی دا، چنگا لگدا۔ جے تو چاہدا خدا منی وے، جے تو چاہدا خدا منی وے، تے سونا مصطفیٰ وی راضی تھی وے، سونا مصطفیٰ وی راضی تھی وے، ذکر رج رج کے کر علی دا، ذکر رج رج کے کر علی دا، چنگا لگدا در علی دا، بولو بے مثال گھر، بے مثال چنگا لگدا در علی دا۔ حضرت مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار قرآن مجید دنال کس قدر آپ دا تعلق ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرما دینے میرے غلاموں سلونی عن کتاب اللہ، لوگو اللہ دے قرآن دے بارے میں علی دے کول جو پچھو پچھنا چاہتے ہو پچھو، بول بول سبحان اللہ۔ اے علی اور قرآن دا تعلق ذرا اندازہ لگا، فرمایا سلونی عن کتاب اللہ، اللہ دی کتاب قرآن مجید دے بارے میرے کول جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آیَةٍ نَزَلَتْ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُهُ بِلَيْلٍ أَمْ بِنَهَارٍ۔ رسول کریم علیہ السلام دے فیضان دے صدقہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگو قرآن مجید دی کوئی بھی آیت جڑی نازل ہوئی میں علی انہوں جان داواں، چاہے دن وچ نازل ہوئیے، چاہے رات دے ویلے نازل ہوئیے، چاہے میدان وچ نازل ہوئیے، چاہے پہاڑاں تے نازل ہوئیے، فرمایا میں ہر آیت کریمانو جان داواں، حتیٰ کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اگر میں علی سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھا پورے قرآن دی نہیں، صرف سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھا 70 اونٹ اس تفسیر دا بوجھ نہیں اٹھا سکن گے جتنی تفسیر سونی میں علی قرآن دی لکھ دیاں گا۔ سلامت رہو، اللہ تعالیٰ ایک بزرگی دی حالت جوانی والا جذبہ اللہ نے تعالیٰ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ مزید جذبے نصیب فرمایا۔ اب بابا جی نے کیڑا سونا نعرہ لایا جی، کس محبت نال کس جذبے نال، انہاں دی عمر ویکھو تے انہاں دے عشق دی جوانی ویکھو
اپنی جوانیاں ویکھو تے اپنی ڈھلیائیاں ویکھو. بابا جی ایک باری نعرہ اور لاؤ. ایک منٹ ایک باری بابا جی اور نعرہ لاندن. جے آواز ڈھلی آئی حضور میری حاضری مکمل، اللہ پاک صاحب دی حاضری قبول فرمائے، میری گفتگو ختم. تے جے تقریر سننا چاہتے ہو تو نعرہ انج لاؤ بھیا پوری جامع مسجد ایک ایک پتھر گواہ بن جائے جے مصطفیٰ دے نوکر مصطفیٰ دے ذکر پہ کر دے سڑ دے نے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پنجتن پاک دے نام تے 5 واری بول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اے اجے ہاتھ کیوں نہیں چکے؟ ہاتھ چکے بولو ذرا محبت نہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سبحان اللہ. جی بابا جی، جی بابا جی. اللہ اکبر. جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین. حضرات بڑی توجہ، میں عرض کر رہا ہوں حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے ہر آیت جتھے نازل ہوئی، جدوں نازل ہوئی، جس واسطے نازل ہوئی، میں سارا کچھ جاندا ہاں. اللہ سونے نے قرآن اور علی دا تعلق ایڈا مضبوط بنا چھڑیا ہے. حتیٰ کہ ایک یہودی سرکار مولا علی پاک دا دعویٰ سنیا نا بھئی پوچھو قرآن مجید وچوں جو پوچھنا چاہتے ہو. ایک یہودی کہن لگا بھئی جناب اے تہاڈی داڑھی دا ذکر تے میری داڑھی دا ذکر قرآن وچ ہے؟ اے مولا علی دا سنو قرآن فہمی دا انداز، قرآن اور علی دا تعلق ویکھو، محبت نال بول سبحان اللہ. انہیں پوچھا یہودی نے، اسا کیا پیارے علی تہاڈی داڑھی دا ذکر تے میری داڑھی دا ذکر کیا قرآن مجید وچ ہے؟ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا عالم القرآن والحدیث حضرت مولا مرتضی مشکل کشا آپ نے ارشاد فرمایا ہاں تیری داڑھی دا ذکر بھی قرآن ہے، میری داڑھی دا ذکر بھی قرآن وچ. انہیں آکھیا جی کتھے؟ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی داڑھی مبارکہ سینہ بھر داڑھی شریف تے یہودی دی فرنچ کٹ داڑھی تھوڑی اتھے تھوڑی اتھے تھوڑی اتھے. مولا کائنات نے فرمایا سونا تیری میری داڑھی دا ذکر قرآن کے میں موجود ہے. آپ نے قرآن مجید دی آیت پڑھی والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا. حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سن یہودیا میری داڑھی دا ذکر ہے میں جی اللہ نے فرمایا جیڑی زمین زرخیز ہوئے او دے وچوں کھیتی بھی بڑی زرخیز نکل دیئے. البلد الطیب فرمایا پاکیزہ زمین جڑی ہوئے یخرجو من نباتہی بإذن ربہی اللہ سونا اس پاک زمین وچوں
پاک کھیتی سرسبز و شاداب عطا فرما دیندا ہے والذی خبث لا یخرج الا نکدا فرمایا اوتے میری داڑھی دا ذکر سی جے پاک چہرہ ہے اللہ نے پاک چہرے تے داڑھی بھی پاک عطا فرما دیتی ہے فرمایا تے جڑی ناکارہ زمین ہوئے بنجر زمین ہوئے پہلی گل تے اتھوں نکل دئی ککھ نہیں ہے لیکن اگر نکلے بھی صحیح اللہ ناکدہ ٹاواں ٹاواں بول بول سبحان اللہ حضرت مولا کائنات حری المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جدا چہرہ پاک زمین پاکیزہ ہے اللہ سونا داڑھی عطا فرما دیندا ہے تے جڑا داڑھی نہ رکھن والا ہوئے او پھاویں ممبر تے نچن والا باندر کیوں نہ ہوئے او دے بوتھے تے کوئی شے نظر نہیں آئے گی مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے داڑھی شریف دا ذکر قرآن مجید وچوں بیان فرما چھڑیا علی مال قرآن والقرآن ما علی فرمایا علی قرآن دے نال ہے تے قرآن علی دے نال ہے جتھے جتھے علی اتھے اتھے قرآن جتھے جتھے قرآن اتھے اتھے علی ہن توجہ چاہواں گا جس بازار وچ قرآن مجید دی تلاوت اتھے مولا علی موجود جس گھر وچ قرآن ہوئے اس گھر وچ مولا علی جس مسجد وچ قرآن اس مسجد وچ مولا علی جس سینے وچ قرآن ہوئے اس سینے وچ علی بول سبحان اللہ یہ جناب دل میں جینا پہ رمضان شریف تراویح دے موقع دے کون سنان دا قرآن پاک بول سبحان اللہ تانا نہیں پتا محبت نال بولو کون سنا دا سنی کون سنا دین اچھی بولو کون سنا دین اس واسطے کہ اسی علی والے ہاں اسی الحمدللہ اپنی نسبت پہ فخر کر دے ہاں تا واسطے کہنے ہاں نال قرآن پڑھو تے نال کیا کھو علی علی کیا کرو علی علی کیا کرو علی علی کیا کرو علی علی ہے کون جا کے تم غدیر خم سے پوچھ لو علی ہے کون جا کے تم غدیر خم سے پوچھ لو علی کو مشکلوں کے وقت آزما کے دیکھ لو علی کو مشکلوں کے وقت آزما کے دیکھ لو کسی سے نہ ڈرا کرو بولو کسی سے نہ ڈرا کرو کسی کی نہ سنا کرو علی 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 کیا کرو علی علی کیا کرو علی علی
اللہ اکبر۔ احباب گرامی قدر قبلہ سرکار نے فرمایا دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ علی قرآن دے نال ہے، قرآن علی دے نال ہے۔ ہن سچا محب علی او ہوئے گا جڑا قرآن پڑھنے والا بھی ہے، قرآن تے عمل کرنے والا بھی ہے۔ آؤ امام حسن مجتبیٰ دا ذکر سنو، بول سبحان اللہ۔ قرآن اہل بیت دے نال، اہل بیت قرآن دے نال۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن مجید دی تلاوت فرمانے نے، قبلہ بڑی توجہ جدو امام حسن پاک قرآن پڑھ دے نے جتھے یوندہ ہے یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام والا جدے ہی آپ تے رک جاندے نے، رک کے تے پھر رونا شروع کر دیندے نے، نال کہندے نے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ کتنی دیر یا ایوہ الذین آمنو دے ہوتے راتیاں وقت گزار دیندے نے۔ یار توجہ تے فرما، مصطفیٰ دے گھرانے دے تعلق قرآن نال کیویں میں، قرآن دا تعلق اہل بیت دے نال کیویں اے اہل بیت دا تعلق قرآن مجید دے نال۔ آؤ مولا حسین بادشاہ دا ذکر سن۔ نہیں ایڈی ٹھلی سبحان اللہ چ نہیں، ایک بار دو میں ہاتھ چک کے محبت نال بول سبحان اللہ۔ مولا حسین بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا تعلق قرآن مجید دے نال۔ بچپن دے آلاں وچ مولا حسین بادشاہ قرآن مجید دی تلاوت فرماندے نے۔ قبلہ جوانی دے عالم دے اندر حسین بادشاہ قرآن مجید دی تلاوت فرماندے نے۔ قبلہ حتیٰ کہ شب عاشور 9ویں 10ویں محرم دی درمیانی رات، جاؤ تاریخ دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھو، خاندان آل بیت پاک نے اور آپ کے رفقا و صحاب نے ہائے ہائے کر دیا رات نہیں گزاری، بلکہ کسے خیمے وچوں آواز آ رہی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ کسے خیمے وچوں آواز آ رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ قبلہ 10 محرم الحرام شریف دا مبارک مقدس دن آیا۔ مولا حسین بادشاہ اس دن بھی قرآن مجید دی تلاوت پہ فرما دینے۔ حسین اور قرآن دا تعلق کس قدر مضبوط ہے کہ سار مبارکہ دھاڑ مبارکہ دے نالوں الگ کر دیتا گیا ہے۔ نیزے دی نوک تے تشریف فرما ہو کے مولا حسین بادشاہ پھر بھی قرآن دی تلاوت پہ فرما دے۔ رسول نانا بابا لیے نہ پوچھ میرا حسین کی، رسول نانا بابا علی پڑھ لو، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھ دائے حسین۔ حیران سب نے یزیدی ٹولے، حیران سب نے یزیدی ٹولے، بغیر دھڑ تو حسین بولے، بغیر دھڑ تو حسین بولے۔ حسین پنج تن دا پنجواں جی، حسین پنج تن دا پنجواں جی، اجے بھی پوچھ دائیں حسین کی، اجے بھی پوچھ دائیں۔
مولا حسین بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دور قرآن مجید دا تعلق مشاہدہ فرماؤ کہ بعد از شہادت بھی حسین بادشاہ قرآن مجید دی تلاوت فرما دے رہنے تے کائنات والوں دسے آئے لوگوں دو چیزاں مضبوطی نال پکڑ لو، ایک قرآن دا دامن پکڑ لینا، ایک خاندان آل بیت دا دامن پکڑ کے رکھنا ہے۔ اور ماما بہنا بیٹیاں والے ہو، میں ہاتھ جوڑ کے جناب نو عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بیٹیاں نو بھی قرآن مجید پڑھاؤ، اپنے بیٹیاں نو بھی قرآن مجید پڑھاؤ۔ آؤ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک کردار بھی سماعت فرماؤ۔ قرآن مجید دنال تعلق سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا دا کیسا قبلہ کوفہ شہر دے اندر او مکان مبارکہ جتے حضرت مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلوہ فرماؤں دینے سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان مبارکہ دے اندر عورتوں دی محفل اکٹھی کر کے خواتین دے سماع دے اندر انہوں نے قرآن مجید پڑھا دیا نے۔ سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا اس مکان مبارکہ دے اندر قرآن مجید دی تعلیم دے دیا نے۔ بابا آجا آل بیت دا دامن بھی پکا کر لے، قرآن دا دامن بھی مضبوطی نال پکڑ لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبو اولادکم علی ثلاث خصال، فرمائے میرے غلاموں تین چیزاں اپنی اولاد نو خاص طور تے سکھاؤ۔ کنیا میری گفتگو دی آخری حدیث طیبہ توجہ محبت نال بول ذرا سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزاں اپنی اولاد نو سکھاؤ۔ نمبر ایک حب اللہ و حب نبیہ، اپنی اولاد نو اللہ اور اس دے محبوب دی محبت سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس دے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اولاد نو سکھاؤ۔ آج پہلی گالت ہے جے اسی خود اٹھنا نہیں نماز پڑھن واسطے، محفل وچ آنا نہیں ہے، داڑھی شریف نہیں رکھنی، قرآن دی تلاوت نہیں کرنی۔ جے اسی آپ آن بھی لگ گیا مسجد دے اندر تے پھر تیاں پتران نہیں آکھنا اٹھو بیٹا نماز پڑھو، اٹھو قرآن دی تلاوت کرو۔ اور جڑے خوش نصیب خود بھی پڑھ دینے اولاد بھی پڑھا دینے، گھر وچ بھی قرآن دی تلاوت ہوں دیئے، آپ بھی نماز پڑھ دینے، اولاد بھی نماز پڑھن والی ہے، اللہ سونا انہاں دے رزق وچ بھی برکت عطا فرما دیندا ہے۔ رب تبارک و تعالی جل شانہ انہاں دی عمر و صحت دے اندر بھی برکت عطا فرما دیندا ہے۔ حب اللہ و حب نبیہ، آؤ اپنی اولاد اللہ اور اس دے محبوب دی محبت سکھاؤ۔ اسی انگلش میڈیم سکولاں وچ اولاد نوں تا پڑھایا سکھایا، کمپیوٹر تے سکھایا، کیا اپنی اولاد نوں اسی دین بھی سکھایا ہے یا نہیں سکھایا؟ کیا اپنی اولاد نوں سے دین بھی پڑھایا ہے یا نہیں پڑھایا؟ حضرات بڑی توجہ چاہوں گا، میں جناب دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا، فتنے دا دور بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں آل سنت و جماعت دیتے، کوئی خارجیاں دی صورت دے اندر، کوئی رافضیاں دی صورت دے اندر، کوئی ناسبیاں دی صورت دے اندر، کوئی قادیانیاں دی صورت دے اندر، مرزیاں دی صورت دے اندر، دن بدن فتنہ حملہ ور ہو رہے ہیں۔ اسی کہنے ہیں جی پھر کیے
ایک کو صرف تحریک لبیک والیاں دا کم نہیں ہے، ایک کوئی سادات دا شاہ صاحبان دا کا فقط کم نہیں ہے، ایک کم صرف علماء دے طبقے دا نہیں ہے، ایک صرف مدرسے والیاں دا کم نہیں ہے۔ ہر مسلمان مصطفیٰ دی عزت و ناموس واسطے، سرکار دے دین واسطے اٹھ کے کھڑا ہو جائے تے عالم کفر نو دس دتا جائے۔ وہ ایک کمینے ہو ساڑے وچ لاکھ اختلاف ہوڑ، اسی مصطفیٰ دی ناموس تے مشن وچ سنی ایک کوئی تاجدار ختم نبوت، گج کے بول ذرا، تاجدار ختم نبوت، حب اللہ و حب نبیہی، اللہ اور اس دے محبوب دی محبت اولاد نو سکھاؤ۔ نمبر 2 فرمایا حب اہل بیتی، میری اہل بیت دی محبت اپنی اولاد نو سکھاؤ۔ تیسری چیز فرمایا وتلاوت القرآن، اپنی اولاد نو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اگر اولاد کو قرآن پڑھایا، اولاد پتر مولوی بن گیا، کھائے گا کتوں؟ حضور کھائے گا کتوں؟ ایک پاس یہ ہے، دوجے پاس کہندے ہیں مولوی کھاندے ہی بڑا نے۔ ایک پاس یہ بھئی اگر پتر مولوی بنیا تو کھائے گا کتوں؟ دوجے پاس آدھے پا مولوی کھاندے بہت زیادہ۔ میں کوئی اللہ دے بندے ایک گل تے رہنا تے پھر بابا جی علامہ خادم حسین رضوی صاحب اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے، مرتے ہور نے ارشاد فرمایا سی، آپ فرمانے نے سن بھئی اے بی سی روٹی دے سکتی ہے تے الف با تا سا روٹی نہیں دے سکتا؟ اے بی سی روٹی دے سکتی ہے تے الف با تا سا روٹی نہیں دے سکتا؟ میں الحمدللہ حضور میرے کول تقریباً 16 ڈپلومے ہیں، مختلف ڈگریاں کالج یونیورسٹیاں دیاں، یہ سارے الحمدللہ چسکے پورے کیتے ہیں، لیکن جس ڈگری نے فائدہ دیتا ہو قرآن مجید والی ڈگری۔ میرے کو الحمدللہ 16 مختلف ڈگریاں ہیں، میں ایک ٹائم میں 3 کورس شروع رکھے ہیں اپنے پڑھائی دے دوران نال۔ لیکن احباب گرامی قدر میں گل کہنا ہونا کہ میں اخباری تراشے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، ایم اے، ڈبل ایم اے، چبل ایم اے، ایم فل پی ایچ ڈی بندہ نوکری ملازمت پیشہ نہ ملن دی وجہ تو غربت تو تنگا کے خودکشی دی موت مر کے حرام دی موت مر گیا۔ ماشاءاللہ خطیب العصر واعظ خوش بیان پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مقبول حسین چشتی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے، اللہ پاک عزت و برکت نصیب فرمائے۔ محبت نال بول ذرا سبحان اللہ۔ میں ایک گل عرض کردہ ہوں نا، میں اخباری تراش حضور سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، ایم فل، ڈبل ایم اے، چبل ایم اے، پی ایچ ڈی ساری ڈگریاں حاصل کرنے والے غربت تنگا کے ملازمت پیشہ نہ ملنے دی وجہ تو حرام دی موت مر گئے۔ میں ہاتھ کھڑا کر کے چیلنج کرنا چاہنا، بڑے مجمع وچوں آج نہیں کال نہیں جدوں دل کرے فقط ایک مثال کوئی بندہ وکھائے، میں نو عالم دین دی گل نہیں کردا، فقط حافظ قرآن مجید ہوئے تے قرآن نال وفا کرنے والا ہوئے، کوئی بندہ ایک مثال وکھائے جے حافظ قرآن غربت تو تنگ آ کے خودکشی دی حرام دی موت مر گیا ہوئے تے بھکھا مرے ہوئے، ایک بندہ وکھاؤ۔ حافظ قرآن ہوئے قرآن نال وفا کرنے والا، بھکھا مر سکدا، ہاں کھا کھا کے مر جائے تو وکھری گل ہے، بھکھا نہیں مر سکدا۔ سینے دا ٹل لگا کے محبت نال بول ذرا سبحان اللہ۔
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرما اپنی اولاد نے 3 چیزاں بالخصوص سکھاؤ، اللہ اور اس کے محبوب دی محبت، اہل بیت دی محبت، قرآن دی تلاوت۔ آؤ قرآن مجید دی تلاوت اپنی اولاد نو سکھاؤ۔ اسی آل سنت و جماعت خوش نصیباں، ایک ہاتھ دامن قرآن دائے، ایک ہاتھ دامن اہل بیت پاک دائے۔ الحمدللہ اہل بیت تے کردار دے مطابق عمل کر دے جاواں گے، اللہ دا قرآن پڑھ دے جاواں گے، اللہ سونا صحابہ اہل بیت اور قرآن دی برکت دے نال اپنے محبوب دی نسبت دے صدقہ اللہ برکتاں بھی عطا فرمائے گا، اللہ رحمتاں بھی عطا فرمائے گا۔ اپنی گفتگو نو فرید الملت والدین بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ دے پیغام تے ختم کراں۔ اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈھے نال پریت۔ اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا، مت کوئی مل جائے بخشیا تاتے تو بھی بخشیا جا۔ اٹھ فریدہ ستیا ہن ڈاڑی آیا بور۔ اٹھ فریدہ ستیا ہن ڈاڑی آیا بور، اگا نیڑے آ گیا پچھا رہ گیا دور۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مذہب مہذب مسلک حق اہل سنت و جماعت تے استقامت نصیب فرمائے۔ اس آستانہ عالیہ نو مسجد نو ادارے نو اللہ آباد و شاد رکھے، اور اہل سنت و جماعت دے مبارک عقیدے تے قائم و دائم رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔